الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قرآن کریم اللہ کی سب سے زیادہ مقدس کتاب ہے. جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں ان ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے. اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کریم کو وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے. اس قرآن کریم کا 2 مرتبہ نزول ہوا ہے. ایک پورا کا پورا قرآن لیلۃ القدر میں بیت المعمور میں نازل ہوا. اس کے بعد میں پھر وہاں سے ضرورت پڑنے پر تھوڑا تھوڑا قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ زندگی میں نازل ہوا. قرآن کریم کی نازل ہونے والی سب سے پہلی 5 آیات ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے. یہ ان آیات کا نزول سب سے پہلے ہوا ہے. اس کے بعد میں جو ایک مکمل سورت نازل ہوئی ہے، سب سے پہلی مکمل سورت نازل ہونے والی وہ سورہ فاتحہ ہے. تو یہ اس سورہ فاتحہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ قرآن کریم میں جتنی سورتیں ہیں ان سب سورتوں میں سب سے پہلی مکمل سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے. قرآن کریم کو شروع جب کیا جاتا ہے تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا یہ سنت ہے، اور اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. تعوذ یعنی اعوذ باللہ یہ صرف قرآن کریم ہی کے ساتھ خاص ہے. جب بھی قرآن پڑھیں گے، نماز میں پڑھیں گے یا نماز سے باہر پڑھیں گے تو اعوذ باللہ پڑھنا یہ بالاجماع سنت ہے. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. اور بسم اللہ یہ ہر کام کے شروع میں پڑھنا ہے. جو بھی اچھا کام ہم کریں گے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے ان سب کو بسم اللہ سے شروع کیا گیا ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی محتم بشان اہم کام ہو اور بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو بیکار ہے. اس لیے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھو، یہاں تک کہ گھر کا دروازہ بند کرو تب بھی بسم اللہ پڑھو، چراغ لائٹ وغیرہ بند کرو بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھکو بسم اللہ پڑھو، جب کھانا شروع کرو بسم اللہ پڑھو، جب پانی وغیرہ کوئی چیز کھاؤ اور پیو تو بسم اللہ پڑھو. جس کام پر بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی فرمایا وہ کام برکت والا ہوگا. قرآن کریم کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سورت ہے سورہ نمل، اس کا جز ہے. اور اسی طریقے سے 2 سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور یہ قرآن کریم کا جز ہے.
جس کی بنیاد پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہی درجہ دیا جائے گا جو قرآن کریم کا ہے۔ اس لیے جس طریقے سے قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا جائے تو وہاں بغیر وضو کے اس پر انگلی وغیرہ ہاتھ وغیرہ یعنی اس کو چھونا جائز نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کہ قرآن کریم کو کوئی ناپاک آدمی زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تلاوت کی نیت سے کوئی ناپاک آدمی تلاوت کی نیت سے اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ ہاں، بغیر تلاوت کی نیت سے یہ کھانا کھا رہے ہیں، حیض نفاس والی عورتیں ہیں، کھانا کھا رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہے، یا کوئی بھی دروازہ بند کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہوتی تلاوت کی نیت۔ تو قرآن کریم میں بہت ساری آیات اور صورتیں ایسی ہیں کہ جو علاج کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، تو ان آیات کو علاج کے طور پر، ان صورتوں کو علاج کے طور پر ناپاک آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو تلاوت ناپاک آدمی پر حرام ہے کہ اس کو پاک صاف ہو کر ہی تلاوت کرنا ہے، ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے جب نماز شروع ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا سنت ہے، اور اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی پڑھنا سنت ہے اور اہم سنت ہے، اور بعضوں نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا مستحب ہے، اور سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا صحیح نہیں ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کسی سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کے بعد بغیر بسم اللہ کے سورت کو پڑھا جائے گا، اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں ملایا جائے گا۔ البتہ ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی، اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سے شیطان مردود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو بسم اللہ کے اندر جو با ہے، اس با کے تین معنی ہے۔ ایک کا معنی ہے اتصال کے کہ میں ملاتا ہوں، اور دوسرا معنی ہے استعانت کے، مدد کے کہ میں مدد چاہتا ہوں۔ بسم اللہ کہ میں اللہ کے نام کو ملاتا ہوں، میں اللہ کے نام کو کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں تو اس شروع کے اندر، کام کے شروع میں اللہ کے نام کو ملاتا ہوں۔ میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، اور میں اس کی قوت اور طاقت کو اپنے کام کے اندر شامل کرتا ہوں۔ تو رحمان یہ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ رحمان کے معنی ہوتے ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو رحمان یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ رحمان کسی بندے کو نہیں کہہ سکتے، انسان کو رحمان نہیں کہہ سکتے، انسان کو رحمان نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رحمان تو صرف اور صرف خالص اللہ ہی کی صفت ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اپنے بچوں کا نام عبد الرحمن یا فضل الرحمن رحمان پر رکھتے ہیں،
تو ان کے ساتھ پورا ہی نام لیا جائے گا عبد الرحمن، فضل الرحمن۔ عبد کو ہٹا کر رحمان کہنا یہ علماء نے حرام لکھا ہے۔ نام تو بچے کا عبد الرحمن رکھ دیا اور اس کے بعد میں نام لیا جا رہا رحمان، فرمایا اس طریقے سے یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمان اللہ کی خاص صفت ہے، بندے کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے۔ تو الحمد کے معنی ہیں کائنات کے اندر جو بھی تعریف کی جائے گی وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی جائے گی۔ جس چیز کی آپ تعریف کرو گے وہ تعریف اللہ کی ہوگی۔ کیوں؟ پوری کائنات کے نظام کو ایک اللہ نے بنایا اور ایک اللہ ہی چلا رہا ہے، تو اس لیے تعریف کا جو حقدار ہے اور تعریف کا جو مستحق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ رب کے معنی آتے ہیں پالنے والے، اور یہ رب بھی اللہ کی خاص صفت ہے۔ بندے کو اور کسی انسان کو رب نہیں کہا جا سکتا۔ رب کے معنی اصل یہ ہے تربیت کرنے کے اور پالنے کے ہیں اس انداز سے کہ اس کی کامل پرورش کر سکے۔ تو کامل اور مکمل پرورش جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی کامل اور مکمل پرورش نہیں کر سکتا۔ ایک یعنی سرے سے اور شروعات سے لے کر درجہ بر درجہ اور کامل تربیت تک پہنچا دینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے رب اللہ ہی کو کہا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ رب العالمین، ایک ہوتا عالم اور ایک ہوتا عالمین۔ عالم کہتے ایک چیز کو، اور عالمین بہت سارے عالم۔ تو اس کے اندر بھی مفسرین کے ہاں کچھ قول ہے، اور عالمین سے مراد کیا ہے؟ تو پہلا قول تو ان کا یہ ہے جو راجح قول معلوم ہوتا ہے کہ عالمین سے ہر عالم مراد ہے، یعنی ایک انسان، عالم انسان، عالم جن، عالم ہوا، عالم فضا، عالم بارش، عالم آسمان، عالم زمین، عالم ملائکہ، کہ جتنی کائنات کے اندر یہ عالم ہے ان سب سے مراد ہے عالمین، کہ وہ تمام عالم کا رب ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے یہ پوری کائنات، یہ پورا عالم ہے، یعنی مشرق سے مغرب تک کی جو چیزیں ہیں یہ سارا ایک عالم ہے، اور اس کے علاوہ بھی خلا کے اندر بہت سارے عالم ہیں۔ ایک مفسر نے 40,000 عالم کہا ہے اور ایک نے 80,000 عالم کہا ہے، کہ اس طریقے سے، اور یہ اللہ ہی کی یعنی یقین اللہ ہی کے علم میں ہے کہ وہ کس طریقے کے عالم ہے، اور انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو عالمین سے مراد تمام عالم ہے، تو تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ